رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الخالق على الخلق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہم جب بھی جہاں بھی کوئی کلام کہتے ہیں، ہم جب بھی جہاں بھی کوئی کلام کہتے ہیں، خدا کی حمد کے بعد مصطفیٰ پر سلام کہتے ہیں. خدا کی حمد کے بعد مصطفیٰ پر سلام کہتے ہیں. اس محفل میں اس وقت رحمت کا ورود ہوتا ہے. اس محفل میں اس وقت رحمت کا ورود ہوتا ہے. کب؟ مومنوں کی زباں پہ جاری جب درود ہوتا ہے. مومنوں کی زباں پہ جاری جب درود ہوتا ہے. محبت سے تمام ساتھی خلوص نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الف مرت بعدد کل ذرہ وبارک وسلم علیہ. اگر کوئی اپنا بلا چاہتا ہے
اگر کوئی اپنا بلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ جس محفل میں، جس مجلس میں ذکر رسالت مآب ہے، جس محفل میں، جس مجلس میں ذکر رسالت مآب ہے، اس مجلس میں، اس مجلس میں سانس بھی لینا ثواب ہے، اس مجلس میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ وہ ختم رسل اور حامل الکتاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی باوفا جب ہو، ابو بکر و عمر عثمان علی باوفا جب ہو، پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ سامعین محترم، میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بزرگوں، حضرات علماء کرام کثیر تعداد میں یہاں شریک ہے، تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت ان کی آمد میرے لیے، آپ سب کے لیے باعث رحمت، باعث برکت بنا دے۔ یقیناً آج کی یہ بابرکت تقریب آپ کے علاقے کی دینی درسگاہ مدرسہ ادارۃ النعمان کے زیر اہتمام تکمیل کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے والے طلباء کرام کے اعزاز میں ادارے کے مدیر محترم جناب مولانا سبحان عالم صاحب، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں، صحت میں، محنت و محبت میں برکت عطا فرمائیں۔ اللہ ان کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں۔
آج انہوں نے تکمیل کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں اس عظیم الشان تقریب کا اہتمام کیا، جس میں جید علماء کرام تشریف فرما ہے۔ مجھ سے قبل آپ کے سامنے جناب حضرت مولانا مفتی سجاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نہایت ہی احسن انداز میں علمی بیان ارشاد فرمایا، خالق کائنات مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا ہی علمی بیان، مدلل بیان، قرآن کریم کی عظمت پہ، قرآن کریم کی فضیلت پہ۔ اور یاد رکھیے میرے عظیم مسلمان بھائیوں بزرگوں، قرآن میں عزت ہے، قرآن میں عظمت ہے، قرآن میں بلندی ہے، قرآن میں محبت ہے۔ یاد رکھیے جو انسان کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہو، کسی حسب نسب سے اس کا تعلق ہو، کسی زبان سے کسی بولی سے اس کا تعلق ہو، قوم و قبیلے سے اس کا تعلق ہو، جب نسبت قرآن سے ہوتی ہے رب تعالیٰ اسے عزت عطا فرما دیتے ہیں، رب تعالیٰ اسے عظمت عطا فرماتے ہیں، رب تعالیٰ اسے رفعت عطا فرماتے ہیں، رب تعالیٰ اسے مقام عطا فرماتے ہیں۔ میرے عظیم مسلمان بھائیوں بزرگوں، یاد رکھیے قرآن میں عزت کیوں نہ ہو، جس ذات کا یہ کلام ہے وہ عزت والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ ذرا محبت سے کہے۔ اللہ کا نام ہے، محبت سے ادب و احترام سے اللہ پاک کا نام لیجئے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت کا عظیم کلام ہے، یاد رکھیے۔ اور جب اللہ کا کلام ہے، امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، زبان نبوت سے یہ اعلان کیا ہے، فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل الخالق علی الخلق۔ جیسے خالق کائنات کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، برتری حاصل ہے، اسی طرح اس کے کلام کو بھی بقیہ تمام کلاموں پہ فضیلت حاصل ہے۔ جیسے رب کی ذات بے مثال ہے، اس کا کلام بھی بے مثال ہے۔ نہ رب کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کے کلام کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے میرے عظیم مسلمان بھائیوں بزرگوں، اللہ جسے قرآن مل گیا اسے دولت کونین مل گئی، جسے قرآن مل گیا اللہ اکبر اسے فلاح دارین مل گیا، جسے قرآن مل گیا اسے دونوں جہانوں کی کامیابی مل گئی، جسے قرآن مل گیا اسے اللہ مل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دل کو ملتا ہے کیسے سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ اکبر، کیسا عظیم کلام۔ ابھی جناب حضرت قاری ذاکر اللہ صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے، کیسے سرور اللہ کا قرآن نہ پڑھنے والے کا جی اٹھاتا ہے، نہ سننے والے کا جی اٹھاتا ہے۔ اللہ، یہ کلام اللہ کی خاصیت۔ دل کو ملتا ہے کیسے سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، دل کو ملتا ہے کیسے سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو، مقدس مکرم ذکر مبی ہے، سراپا یہ رحمت للعالمین ہے۔ قرآن اللہ اکبر، قرآن کلام الہی،
جسے کلام اللہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور یاد رکھیے کلام اللہ کا عام معنی کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی باتیں، اللہ کی باتیں۔ اور یاد رکھیے قرآن صرف اللہ کی باتیں ہی نہیں، جب بندہ وضو کر کے اللہ کا یہ کلام ہاتھ میں اٹھا کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اللہ سے باتیں، بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا عظیم خزانہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ امام الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ کیسی عظیم نعمت ہے، کیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ اللہ کہنے والے نے کیا خوب کہا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تب جا کے ان کو کلیم اللہ ہونے کا اعزاز ملا، لیکن قربان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، کیا تو نے یہ سوچا ہے تجھے تیرے رب نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا عزت و عظمت عطا فرمائی ہے؟ فرمایا میرے آخری پیغمبر امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ذرا محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری پیغمبر کے امتی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے کتنی عزت عطا فرمائی ہے، کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جا تیرا جی چاہے تو میرا کلام کھول دے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے، قرآن کریم کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے۔ اس قرآن کریم کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا تیرا کام ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا تیرا کام ہے، تجھے کلیم اللہ بنانا میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے، یہ قرآن کریم کی عظمت نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا عظیم کلام۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اے رحیم، اللہ ہمیں صدق دل سے صحیح معنوں میں اللہ قرآن اور قرآن والوں کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن والوں کا اکرام، امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم فرمان ہے، اور آپ کے فرمان کے متعلق میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، نہ رب کے کلام میں کوئی شک ہے، نہ حبیب خدا کے فرمان میں کوئی شک ہے، نہ رب کے کلام میں کوئی شک، نہ حبیب خدا کے فرمان میں کوئی شک۔ آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، اکرموا حملۃ القرآن، فمن اکرمہم فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے امتیوں قرآن والوں کا اکرام کیا کرو، قرآن والوں کو عزت ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھا کر۔ فرمایا جس نے حافظ قرآن، عالم قرآن، قاری قرآن، عامل قرآن، داعی قرآن کا اکرام کیا، آپ فرماتے اس نے میرا اکرام کیا ہے۔ ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، جس نے میرا اکرام کیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے اس نے اللہ کا اکرام کیا۔ کیسی فضیلت، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اس عظیم نعمت سے محروم نہ فرما۔ اللہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ قرآن ہمارے لیے روز محشر شفاعت کا ذریعہ بنا، اللہ قرآن ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ
بڑی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرمائے جو لوگ دل سے تابع قرآن ہو گئے، جو لوگ دل سے تابع قرآن ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے۔ اللہ جو کلام پاک سے وابستہ ہو گئے، جو کلام پاک سے وابستہ ہو گئے، سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے۔ اللہ اکبر، سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے۔ جو بھی قرآن کریم سے وابستہ ہو گئے، جو بھی زبان سے، حسب سے، کسی بھی زبان سے تعلق ہو، پٹھان ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، کسی حسب نسب سے، قوم سے تعلق ہو، قرآن کریم سے نسبت قائم کرنے والا انسان، فرمایا اس کی زندگی کے تمام مراحل اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، صرف آسان ہی نہیں بلکہ اللہ اسے حسین بنا دیتے ہیں۔ زندگی نہیں بلکہ اس کی موت بھی حسین ہو جاتی ہے۔ موت ہی نہیں، اس کی قبر بھی حسین ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، قبر ہی نہیں، اس کی حشر بھی حسین ہو جاتی ہے۔ حشر ہی نہیں، اس کی جنت بھی حسین ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ تو یقیناً بڑے مبارکبادی کے قابل ہے وہ طلباء اور ان کے والدین جن کے بچے آج الحمدللہ تکمیل کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بڑے مبارکباد۔ میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت، کیا میری کیا مبارکبادی ہوگی۔ یاد رکھیے میرے عظیم مسلمان بھائیوں، بزرگوں، وہ طلباء، وہ بچے، اللہ اکبر، اللہ، میری اور آپ کی نگاہوں میں تو ان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اتنے بلند و بالا ہو گئے۔ آج سے 1400 سال پہلے، 14 صدیاں پہلے، امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکبادی کا پیغام پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں مبارکبادی کا، عزت، عظمت، بلندی کا پیغام پیش کیا ہے۔ اللہ، اللہ اکبر۔ اس لیے میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ والدین بھی تو بڑے خوش نصیب ہیں، وہ والدین بھی تو بڑے خوش نصیب ہیں، جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے، جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے۔ اللہ، قرآن کتاب انقلاب ہے۔ مولانا سعید الرحمن صاحب، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ ہم سب کے دلوں کو حضرات صحابہ کرام جو کہ آپ علیہ السلام کی مقدس مطہر پاکیزہ جماعت ان کا تذکرہ فرما رہے تھے، ہم سب کے دلوں کو اللہ ان کی محبت سے سرشار فرمائے۔ اللہ، قرآن کلام محبت ہے، جس کلام نے ہمیں اللہ کی محبت کا درس بھی دیا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت کا بھی درس، پیغام دیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی درس دیا ہے، آل محمد، اہل بیت محمد علیہ السلام کی محبت کا بھی درس دیا ہے، جس نے ہمیں اپنے اللہ کے نیک بندوں بزرگان دین کی محبت کا بھی درس دیا ہے۔ یاد رکھیے، کلام الہی ہی جو محبت کا پیغام ہے، یہی محبتی وحدت کا فارمولہ ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس عظیم کلام پاک کی محبت اور حلاوت نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کا اعجاز، قرآن کتاب انقلاب، کیا کہا؟ اللہ فرمایا قرآن کی آیات پہ نظر عمر پڑی، قرآن کی آیت پہ جو نظر عمر پڑی، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کی آیت پہ جو نظر عمر پڑی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ محسن قرآن پاک کا اعجاز ہی تو ہے، محسن قرآن پاک کا اعجاز ہی تو ہے، بدو عرب کے پڑھتے ہی ذیشان ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو مقام ملا، اللہ اکبر اللہ، قرآن کی نسبت برکت سے بدو عرب کے پڑھتے ہی ذیشان ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ عظیم الشان تقریب ہے، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں اس تقریب کی برکات سے محروم نہ فرمائے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم فرمان ہے، فرمایا زمین کے جس ٹکڑے مقام اور مکان میں اللہ پاک کا یہ عظیم کلام تکمیل کو پہنچ رہا ہو، کثیر تعداد میں 70,000 کی تعداد میں فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں جو حاضرین سامعین کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں مغفرت و بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ فرشتوں کی ان مبارک دعاؤں میں اللہ ہم سب کو وافر حصہ عطا فرمائے، یا اللہ ہم میں کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں خادم قرآن بنا دے، قرآن والوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، اللہ ہماری اولاد کو حافظ قرآن بنا دے، عالم قرآن بنا دے، داعی قرآن بنا دے، اللہ ناشر قرآن بنا دے۔ اللہ سے مانگیے اللہ، وہ اللہ ہر ایک کی سننے والا، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، ذرا اللہ سے مانگو تو صحیح نا، اللہ اکبر اللہ، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ اپنی قسمت کو آزمانا ہے، ذرا اللہ سے مانگ کے تو دیکھنا، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ آخر میں تکمیل کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں چند اشعار، کسی نے کیا خوب کہا، کہنے والے نے، سب سے اونچا مقام آپ کو مل گیا، سب سے اونچا مقام آپ کو مل گیا، رب کا پیارا کلام آپ کو مل گیا، رب کا پیارا کلام آپ کو مل گیا، جو بھی رب کے قرآن کا حافظ ہوا، جو بھی رب کے قرآن کا حافظ ہوا، خود خدا پاک اس کا محافظ ہوا۔ رب کی قربت کا ذریعہ یہ قرآن ہے، رب کی قربت کا ذریعہ یہ قرآن ہے، اس کے حافظ پہ جنت بھی قربان ہے، اس کے حافظ پہ جنت بھی قربان ہے۔ قرآن را واخلصا دا ہر مرض دوا دا پکی، قرآن کی عزت، قرآن کے علاج دوا، اللہ اکبر۔ قرآن را واخلصا دا ہر مرض دوا دا پکی، ہم دا دنیا ہم دا عقبا دوارو رنا دا پکی،
ہم دا دنیا ہم دا عقبا دوارو رنا دا پکی او دا نن مجلس او دا تقریب خلاصہ صدا محبت کا و مسلمات قرآن سرا محبت کا و مسلمات قرآن سرا یاری انکڑی حس کل شیطان سرا یاری انکڑی حس کل شیطان سرا اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنی میں قرآن کریم کی محبت حلاوت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اس عظیم خزانے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے ادارے کے مدیر ادارے کے جملہ معلمین اور دیگر جو خدام ہیں محبین اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق برکت رحمت عطا فرمائے آج کی یہ نشست اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا ہے حاضری اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمائے کہ ماضی کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کے الفاظ سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مطالب کو بھی سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ